عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معراجی کی نظم کے اہم عناصر کا جائزہ لیں گے۔ معراجی نے جس وقت شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تھا وہ دور فکری تحریکوں کا تھا، جن کی ماہیت اور نفسانیات سے وہ خوب واقف تھے۔ وہ قاری کی سماجی نفسیات کا بھی ادراک رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی نظموں کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو بیک وقت قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتے ہیں۔ ان کا موضوعاتی استغراق جمالیاتی، عمرانی اور نفسیاتی دوروں کے بارے میں ہے۔ معراجی کی ذات جس قدر گہری، پیچیدہ اور متنوع صفات کی مالک ہے، معراجی کی نظموں کے موضوع بھی اس قدر گہرے اور متنوع ہیں۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے اپنی نظم شام کو راستے پر اس میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ رات کے عکس تخیل سے ملاقات ہو جس کا مقصود، کبھی دروازے سے آتا ہے کبھی کھڑکی سے، اور ہر بار نئے بیس میں در آتا ہے، اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں۔ معراجی نے باطن اور ظاہری دونوں سطحوں پر یقین کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان کرائی۔ ان کے ہاں حزن و یاس بھی ہے اور درد کی کسی کو تڑپ بھی۔ وہ مسرت کے متلاشی ہیں، لیکن خوف ان مسرت قدوں کو انجانے خدشوں میں بدل دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں مسرت سے، کہیں یہ میری ہستی کو پریشان کائناتی نغمۂ مبہم میں الجھا دے، کہیں یہ میری ہستی کو بنا دے خواب کی صورت۔ میری ہستی ہے ایک ذرہ۔ معراجی نظم گوئی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ جدید نظم کے استاد ہیں اور اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر رشید امجد معراجی شخصیت اور فن میں معراجی کی نظم گوئی میں انفرادیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، معراجی نے نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ جہت بنایا۔ نمبر 2، نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسان کے باطن میں اتار دیا۔ نمبر 3، نظم کو جو اب تک زیادہ تر دل اور جذبے کی ترجمانی تھی، ذہن کے افسردہ گوشوں سے آشنا کرایا۔ شاید اسی وجہ سے نظم کے پرانے قاری کو ان کی نظم سے ایک جھٹکا سا لگا۔ نمبر 4، معراجی نے میلہ رمے کے تتبع میں نظم کے ابلاغ کی پہلی سطح کو گہری علامتوں اور استعاروں سے اس طرح ڈھانپ دیا کہ پہلی نظر میں ابلاغ کا مسئلہ پیدا کیا۔ نمبر 5، اخلاقیات کے اس کھوکھلے پن کو جو رومانی شعراء کے توسط سے ان تک پہنچا تھا، رد کر دیا۔ اسی وجہ سے انہیں جنسی زندگی، بیمار ذہنیت، فراریت، شکست خوردگی، انفرادیت پسندی اور غیر رسمی ذہن کے طعنے برداشت کرنا پڑے۔ نمبر 6، میر کی سادگی کے سحر کو غالب کی عقلی اور تہداری شاعری نے ایک ایسا ذائقہ دیا تھا کہ غزل کی روایت اور مضبوط ہو گئی اور اس کا اثر نظم پر بھی پڑا۔ معراجی نے نظم کے مزاج اور روایت کو نہ صرف ماضی سے منقطع کر دیا بلکہ اپنے وقت کی مضبوط ترین تحریک یعنی ترقی پسند تحریک کے دائرے سے بھی الگ کیا۔ یوں نظم نئے ذائقوں سے آشنا ہوئی۔ نمبر 7، نظم کے فن، فکر، تکنیک، اسلوب اور حیت کی ایک بڑی تبدیلی میں سب سے اہم کردار معراجی کا ہے۔ نمبر 8، معراجی کی نظموں میں زمانی اور مکانی فاصلے مٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے میں اس طرح ختم ہوتے، الگ ہوتے اور پھر دور ہوتے نظر آتے ہیں کہ ان کی قوت متخلیہ اور فنی ہنرکاری و چابک دستی کی داد دینا پڑتی ہیں۔ نمبر 9، نذیر اکبر آبادی نے نظم کے ذریعے جس ایک ہری سطح پر فرد اور معاشرے کے درمیانی رشتوں کی پہچان کرائی تھی، اقبال نے ان رشتوں کو مذہبی مابعد الطبیعیات کے حوالے سے عقیدے کی اس سطح پر پہنچایا
جہاں فرد کی عصمت اور آزادی کا ایک نیا باب طلوع ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے نظم کے ذریعے عام آدمی کی معاشرتی پہچان اور اس کے زندگی کرنے کے عمل، مسائل اور اس کی طبقاتی شناخت کو محسوس کرایا۔ ان سب رویوں کے برعکس معراجی کے یہاں فرد اور معاشرے کے ربط باہم کی پیچیدہ نفسیاتی سطح کی تلاش اور اس کے اظہار کے ساتھ ساتھ فرد کے اندرونی الجھنوں کی دریافت اور ان کے اظہار کو اہمیت دی گئی۔ نمبر 10، نظم کو ذات کے آشوب کا ذریعہ اظہار بنایا اور اسے خاص لہجے، منفرد احساسات و تاثرات، الگ زبان اور لفظیات کی مختلف لغات عطا کی۔ نمبر 11، معراجی نے نثر کی طرح محض قافیہ ردیف کی آزادی، عظمت اللہ کی طرح ینگل نوازی اور تصدق حسین کی طرح صرف حیت کے تجربے نہیں کیے، بلکہ موضوع کی داخلیت اور مزاج کو حیت میں اس طرح سمویا کہ درو بینی سے اظہار تک نظم کی ایک الگ دنیا وجود میں آ گئی۔ معراجی کا حال سے ماضی کی طرف کا سفر، تاریخ کا وہ باب جو انہوں نے انسان کو فطری انسان بنانے اور کائنات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈھونڈا تھا، وہیں سفر ان کے لیے فنا کا سفر ثابت ہوا۔ جب معراجی طویل عرصے تک سفر کر کے منزل کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے دیکھا اور ساگر کہاں ہے جو تھا معجزاً، اور ساگر کہاں ہے جو تھا معجزاً، کوئی ساگر نہیں، باغ صحرا نہیں، کوئی پربت نہیں، آہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی حقیقی روایت سے کٹ کر اور دوسری طرف یہ عمل ان کے لیے ایک زبردست دلدل بن گیا، جس کی وجہ سے نہ کوئی راستہ تھا اور نہ ہی کائنات، معاشرہ اور زندگی کی تشکیل نو ہو سکتی تھی۔ ایسے میں معراجی تنہا رہ گئے اور یہ تخلیقی عمل اب خود ان کے لیے بول بلیاں بن گیا، جہاں سے وہ کبھی بھی نہ نکل سکے۔ راستہ ملتا نہیں مجھ کو ستارے تو نظر آتے ہیں، راستہ ملتا نہیں مجھ کو ستارے تو نظر آتے ہیں، زینے کی بول بلیاں اسی آواز میں کھو جاتی ہیں، ہاتھ میں تھامی ہوئی شمعیں بھی بجھ جاتی ہیں۔ معراجی کے ہاں جنس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کی وجہ سے ان کے اس جذبے کی مالدگی ان گنت ذہنی الجھنوں کا روپ دار چکی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے معراجی کی نظم کی اہم عناصر کی جائزہ لیا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور مفید ثابت ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ ضرور استفادہ کریں گے، خاص طور پہ بڑی کلاسز کے بچے اور طلباء و طالبات اور وہ لوگ جو اس وقت امتحانات دے رہے ہوں، خواہ وہ CSS وغیرہ کے، FPSC وغیرہ کے امتحانات اور لیکچررشپ کی تیاری کر رہے ہوں یا MA اردو کے امتحانات دے رہے ہوں، ان کے لیے ضرور مفید ہوگی اور ان معلمین و معلمات کے لیے مفید ثابت ہوگی جو اردو پڑھتے ہیں اور جو اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس میں کریں گے۔ اسی طرح اور دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔